ہے، نبی راستے سے چل رہے ہیں، پتھر نبی پر درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت گرامی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن پتھروں کو پتہ چل گیا ہے یہ نبی ہے، پتھروں کو پتہ چل گیا ہے یہ نبی ہے۔ اب اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے نہ پوچھو، مکہ کے ان پتھروں سے پوچھو کہ مکہ کی پتھروں تم نے کیوں درود پڑھا تھا، تو مکہ کے پتھر جواب دیں گے، اے پتھر دل سن، تیرے سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن میرے سمجھ میں آ گیا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، نبی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ حدیث پاک آپ کو بخاری میں بھی ملے گی، میرے نبی فرماتے ہیں قبل نبوت جو پتھر مجھ پر درود پڑھتا تھا اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں۔ تو پھر یہ عقیدہ لے کے چلو کہ اگر پتھر نبی پر درود پڑھے تو میرے پیغمبر پتھروں کو پہچان لے، پھر غلامان مصطفیٰ اگر غلام میرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے تو پھر غلاموں کو کیوں نہیں پہچانے؟ عقیدہ ہے پیغمبر درود کو سنتے بھی ہے، پڑھنے والے غلام کو پہچانتے بھی۔ حضرات گرامی میرے آقا ہے، میرے آقا کا صحابہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق اعظم ہے، مولائے حضرت عثمان غنی ہے، مولائے کائنات ہے۔ میرے آقا سفر میں جا رہے ہیں، پیچھے سے جتنا سرکار ابو بکر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات۔ حضرت گرامی پیغمبر آگے آگے چل رہے ہیں، پیغمبر کے یار پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر کا گزر ایک وادی سے ہوا، اس وادی میں کوئی انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی جاندار چیز کا نام و نشان نہیں تھا، مگر اس وادی سے ایک بہترین آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آقا کے صحابی، آقا کے یار ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس پہاڑ پر کون آپ کا عاشق ہے جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے یہ بھی عقیدہ لے کر چلے ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس پہاڑ پر کون آپ کا عاشق ہے جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے؟ ابو بکر نے بتا دیا کہ جو مجھے معلوم نہیں ہے وہ نبی کو معلوم ہوگا، اس لیے نبی میری طرح نہیں ہے، جو آنکھ میری نہیں دیکھ پا رہی ہے نبی کی آنکھ دیکھ پا رہی ہے۔ اگر ابو بکر نبی کی طرح ہوتے تو پھر پوچھتے نہیں کہ پہاڑ پر کون درود پڑھ رہا ہے، اگر نبی دیکھتے تو ابو بکر بھی دیکھ لیتے۔ ابو بکر نے بتا دیا اے لوگوں میرا مقام اتنا اونچا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کہ انبیاء کے بعد ابو بکر نبی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے بتا دیا یا رسول اللہ اس پہاڑ پر کون ہے آپ کا عاشق جو آپ پر جھوم کر درود پڑھ رہا ہے، میٹھی آواز پہ درود پڑھ رہا ہے، پیاری آواز پہ درود پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بکر سنو وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس پہاڑ پر ایک پتھر نظر آ رہا ہے، ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی انسان تیرے نبی پر درود نہیں پڑھ رہا، پہاڑ کا اس پتھر تیرے نبی پر درود پڑھ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی
معلوم یہ ہوا کہ میرے پیغمبر پر پہاڑ کے پتھر بھی درود پڑھا کرتے ہیں. پڑھیے درود پاک.